اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری 18 ذی الحج کو مقام غدیر پر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا اور ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہم اس مقام پر اس خطبے کے اس حصے کو بیان کر رہے ہیں جس میں آپ نے خداوند متعال کی حمد و ثنا فرمائی اور اس کے بعد اعلان ولایت فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے۔ وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے۔ وہ اپنی منزل پر رہ کے بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اپنی قدرت اور اپنے برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضے میں رکھے ہوئے ہے۔ ہمیشہ سے بزرگ ہے اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا۔ بلندیوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمیں کا بچھانے والا، آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا، بے نیاز، پاکیزہ صفات، ملائکہ اور روح کا پروردگار، تمام مخلوقات پر فضل و کرم کرنے والا اور تمام ایجادات پر مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھتی۔ وہ صاحب علم و کرم ہے، اس کی رحمت ہر شے کے لیے وسیع اور اس کی نعمت کا احسان ہر شے پہ قائم ہے۔ انتقام میں جلدی نہیں کرتا اور مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ مخفی امور اس پر مشتبہ نہیں ہوتے۔ وہ ہر شے پہ محیط اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کی قوت ہر شے میں اور اس کی قدرت ہر چیز پہ ہے۔ وہ بے مثل اور ہر شے کو شے بنانے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ عزیز و حکیم ہے، نگاہوں کی رسائی سے بالاتر ہے اور ہر نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی۔ کوئی شخص اس کی وصف کو پا نہیں سکتا اور کوئی اس کے ظاہر و باطن کا ادراک نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے خود بتایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کی پاکیزگی زمانے پر محیط اور جس کا نور ابدی ہے۔ اس کا حکم نافذ ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے نہ وزیر، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی تدبیر میں کوئی فرق۔ جو کچھ بنایا ہے وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا اور جسے بھی خلق کیا بغیر کسی کی اعانت یا فکر و نظر کی زحمت کے بنایا۔ جسے بنایا وہ بن گیا اور جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا۔ وہ خدا ہے، لا شریک ہے، جس کی صفت محکم اور جس کا سلوک بہترین ہے۔ وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا اور ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع اور ہر چیز اس کی ہیبت کے سامنے خاضع ہے۔ وہ تمام ملکوں کا مالک، تمام آسمانوں کا خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا، ہر ایک کو معین مدت کے لیے چلانے والا، دن کو رات اور رات کو دن پر حاوی کرنے والا، ظالموں کی کمر توڑنے والا، شیطانوں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ مثل۔ وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا نہ ہمسر۔ وہ خدائے واحد اور رب مجید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے، جاننے والا، خیر کا احسان کرنے والا، موت و حیات کا مالک، فقر و غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا، رلانے والا، قریب کرنے والا اور دور ہٹا دینے والا، عطا کرنے والا، روک لینے والا۔ ملک اسی کے اختیار میں ہے اور حمد اسی کے لیے زیبا ہے اور اسی کے قبضے میں ہے۔ وہ ہر شے پہ قادر ہے، رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، عطاؤں کو بکثرت دینے والا، سانسوں کا شمار کرنے والا اور انسان و جنات کا پروردگار ہے۔ اس کے لیے کوئی شے مشتبہ نہیں ہوتی۔ وہ فریاد کرنے والوں کی فریاد سے پریشان نہیں ہوتا اور اسے گڑگڑانے والوں کا اسرار خستہ حال نہیں کرتا۔ نیک کرداروں کا بچانے والا، طالبان فلاح کو توفیق دینے والا اور عالمین کا مولا اور حاکم ہے۔ اس کا حق ہر مخلوق پر یہ ہے کہ راحت و تکلیف اور نرم و گرم میں اسی کی حمد کرے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ میں اس پر اور اس کے ملائکہ، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں۔ اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں اور اس کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہوں۔
اس لیے کہ اس کی اطاعت میرا فرض ہے، اور اس کے اطاعت کے خوف کی بنا پر کہ نہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے۔ میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا ہے کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اس نے میرے لیے حفاظت کی ضمانت لی ہے۔ اس خدائے کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کو شروع کیا۔ خداوند متعال سے دعا گوئے ہیں کہ ہم سب کو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے ہمیشہ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔